حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی، 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی، تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا، اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی، اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا رہا، آپ نے یہیں بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑ۔ حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے چھوڑ دیتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے ہرس ہوس لالچ ویسے نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو، یہ آپ کو آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہے گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے، ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے،
جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں. حضور کیوں ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی. اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے؟ معاذ اللہ. نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو. ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی. جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے، تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا. جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ توفیق. نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے. دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھنی ہے، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے. وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہے، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے. مسکرا رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات کا. مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے. اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہے. نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے. فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے. خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے. یہ بھی ساری سنتیں ہیں. اسی طرح کی 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی آپ کی خدمت میں. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے. تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے. سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو یہ بھی حضور کی پسند ہے. تھوڑے رزق پہ راضی ہونا
اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ آتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق، ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری گا، اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرح، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں، بیٹیاں، بولیے جی پکی بات ہے؟ بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے بیٹیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں، ہاں، اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار، کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت سزا دے، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں، یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ؟ یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو، اب تنگی کے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔
ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی, سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو. حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں. سارا قافلہ. حضور نے فرمایا ابھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو. واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو بلایا, بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. بادشاہ نہیں وہ, اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے. بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت. میں رات بورے والے میں تھا, بھائی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا, باپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے, یہ کام بالکل نہ کر, اللہ آپ کو خوش رہے, برکت دے. میں اس کو حرام نہیں کہتا, اور یہ سٹائل نظرانے کا درست نہیں, اس سے بچا کریں, ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے. دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جان دے چنگے نے, اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے. بالکل یہ کام نہیں کرے. سنیں اور یاد رکھیں, میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کہ پتر بیٹھ جو, کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے. میں کہ کیس لائیے, میں بادشاہ سلامت تھا تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدہ. کیا چکر چل گیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, کونوں میں کھڑے, کیا اس کا مطلب؟ ادب اداب ہیں, کرنے چاہیے, لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب اداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا, اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا. یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. ادب اداب ہونے چاہیے, لیکن غریبوں کو سزا, انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ. بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں, جو بادشاہ نہیں نبی ہے. تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا, میں خود جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے, کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا, ایک وقت کی روٹی دینا. اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے, اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے, پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی. او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی. حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے, لیکن حضور نے اس سے پیار, یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ. جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے, جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے. پیسے کا ہی چکر ہے سارا, پیسے کا ہی چکر ہے, پیسے. ایک صاحب نے فون کیا, کہنے لگے کو ٹائم دے دیں, تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دیں. کہتے تو خوش کر دیں گے. میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتے جننے پیسے کہو گے لب جن. تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر, ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا, ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے. ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے, یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے, تعریف مصطفیٰ کی کرے, اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگے, انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں. ہاں تو اس لیے چکر سے باہر آمدام برسر مطلب. ادھی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا. ادھی مدینے آئے دیکھنے, اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے. کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ, ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا. جی حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے. حضور پکا لے. فرمایا تو گوشت لے آ, تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے, تو فلاں چیز کر لے. آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. جی اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے, آمین تے آکھیا جے. جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. لکڑیاں عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے, تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے, کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا. تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے. جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا, اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے. 7 اینٹیں. چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی, تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟
کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ادھی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے۔ کہتے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار، یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسیقی کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوگی تو پتا ہوگا نا، ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا۔ ادھی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال ہے، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ۔ میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے، بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہے، تازہ ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو، بھی کہہ دیتے ہیں۔ تازہ قطع کہا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، تازہ قطع کہا۔ ادی بن عاصم کہتے حضور مجھے لے کے چلے، جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں۔ ادی کہتے چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو اسی ایم پی کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا، چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ ادی کہتے میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور مجھے گھر لے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے، ایک مٹکا، 2 پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں، اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجورے لائے، تھوڑا سا کھانا لائے، کہتے میرے سامنے رکھا۔ اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی،
ادھر دیکھیں، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں، بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادھی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو. پتہ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ بندہ بڑا سکھی ہے. جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے. سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا اس یہ حضور کی پسند ہے. دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے. کیا کرنا؟ بول کے بتائیں. بول. نبی پاک کو بڑا. آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے. چوری صاحب پریشر پایا صلح کر لو، کہنے چلو ان چودھری جی کی میں موڑیے صلح کر لینے، پر جی تو قابو آئے گا ویکھی جائے گی. تو یہ معافی نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے.